أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، پیام صبح جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم ہونی چاہیے، بہت ثواب ملتا ہے، یقیناً ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ ہم میں سے بیشتر کی زبان عربی نہیں، ہم عربی نہیں جانتے، تو ملک کے جید علماء کو ہم زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں، تعلق قائم کرواتے ہیں ہمارا قرآن کریم سے، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اقبال یاد آتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ خواتین و حضرات، قرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے رہتے ہیں، تو قرآن کریم سے جڑاؤ کیسے ممکن ہے؟ کم از کم 3 آیات قرآن کریم کی روز ہم پڑھیں، سمجھیں، کوئی پرابلم ہو تو کسی صاحب علم سے بات کریں، آدمی کے اندر تبدیلی رونما ہو جاتی ہے قرآن کریم سے جڑ کر۔ آج ہم سورہ شورى کی آیات 75 سے لے کر 80 تک اس پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین سے، ممتاز مفسر قرآن سے، بیمار کی عیادت کے حوالے سے بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ دین ہمارا ایک اجتماعی معاشرہ چاہتا ہے، اپنی اپنی زندگی نہیں جینا ہے۔ بیمار کی عیادت کتنی ضروری ہے، عیادت کے آداب کیا ہیں؟ ایک یہودی بیمار تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لے گئے، عیادت کی، لا باس طہور انشاءاللہ۔ کیا معنی ہے اس کے؟ یہ بھی ہم رکھیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، جب ہم جائیں کسی مریض کے پاس تو مریض کی دعا ہمارے لیے کیا اس طرح لگتی ہے جس طرح فرشتوں کی دعا؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں اس ذیل میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن، اللہ اکبر، اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں ایک بندے سے یہ پوچھوں گا کہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو نے میری خبرگیری نہیں کی، تو بندہ یہ کہے گا اے اللہ کہ تجھے کیا، تو کیسے بیمار، تیری عیادت کیسی، تیری خبرگیری کیسی؟ نہیں، وہ جو بندہ تھا، بیمار تھا، تیرا پڑوسی تھا، تیرا رشتہ دار تھا، تو اس کے پاس گیا عیادت کے لیے؟ نہیں گیا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات اٹھائیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں؟ پورا ملک کا، پوری دنیا آپ سے واقف ہے اور آپ کے جو علمی کارنامے ہیں ان سے واقف ہے۔ مستقل اور مسلسل یا پوری زندگی قرآن کریم کی تعلیم آپ دیتے رہے، تبلیغ و اشاعت آپ کا بنیادی مقصد، مختلف جامعات میں پڑھاتے ہیں اور پیام صبح کا لازمی جز ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ شعراء اور آیات
75 سے 80 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، موضوع ہمارا بیمار کی عیادت۔ اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی تھی؟ درست جواب 27۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213009098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ جو بیمار کی عیادت ہے، اس کے تعلق سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر کہ اس نے اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق دی، اور یہ بھی توفیق دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر سکیں کہ میری طرف سے ایک بات بھی پہنچے اور تم جان لو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اللہ رب العزت سے یہ توفیق بھی طلب کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم کہیں اسے ہمارے کردار کا حصہ بنا دے، ہمارے عمل کا جز بنا دے۔ انیق بھائی، آج کی یہ بہت ہی خوبصورت آیات آپ نے تلاوت فرمائیں، اور اس میں جو سب سے آخری حصہ ہے جس میں بیماری اور بیمار کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بڑے احسان کا ذکر بھی کیا، اسی کے اندر موجود ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ سکھائی گئی ہے کہ ایک ایمان والا جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، وہ ہر نعمت کی نسبت اپنے اللہ کی طرف جوڑتا ہے۔ جو بھی اسے میسر آ جائے، صحت میسر ہے، کھانا پینا میسر ہے، عزت دولت میسر ہے، آل اولاد میسر ہے، جو بھی اسے میسر ہے ہر ایک کی نسبت اللہ کی طرف جوڑتا ہے۔ اس لیے جوڑتا ہے کہ تمام تر فیصلے اللہ ہی کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں،
اس کے اسباب بھی وہی بنانے والا ہے اور اس کی توفیقات بھی وہی دیتا ہے۔ آج کی اس آیت کے آخری حصے میں جو ذکر کیا گیا، اس میں آپ نے جہاں کسی کی عادت کا ذکر کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس ارشاد۔ آیت کا وہ معنی جو بالکل واضح لفظی طور پر سامنے آتا ہے کہ فَإِذَا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ عربی زبان میں مرضتو کا معنی ہے میں شفا دیتا ہوں، تو بعض اللہ والوں نے ایک نقطہ اس میں سے یہ نکالا ہے کہ دنیا میں بیشتر لوگ اپنی کسی غفلت کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بیمار کرتا بھی ہے آزمائش کے لیے یا درجات بلند کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے کہ اس نے کسی کو کیا بیمار کیا اور کیوں کیا۔ لیکن عمومی طور پر انسانی معاشروں میں کوئی نہ کوئی غلطی یا بے احتیاطی انسان خود کر رہا ہوتا ہے جس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑتا ہے، لیکن شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس میں دو باتیں ہمیں میسر آ گئیں۔ ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی ہو اور اس کا علاج پیدا نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو جاننے والا ہے وہ جان لیتا ہے، جو نہیں جاننے والا وہ نہیں جان پاتا، اور اسی اعتبار سے دنیا کا یہ کاروبار چل رہا ہے۔ گویا کہ یہ ایک اشارہ کیا گیا کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو تو اسے سب سے پہلے اپنے بارے میں خود بھی سوچنا چاہیے اور اہل علم سے رابطہ بھی کرنا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ والا علم عطا کر رکھا ہے، جو نباتات کی صورت میں، غذا کی شکل میں، بیماریوں کی جو ہے وہ پہچان کی صورت میں علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا آپس میں ملنا اور ان سے رابطہ کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم بھی ہے اور انسانی تجربے کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بہت بنیادی ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تو ہے لیکن اکیلا جی نہیں سکتا۔ جینے کے لیے اسے ایک معاشرتی زندگی اختیار کرنا پڑتی ہے، اور انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھی بن کے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک بن کے اس معاشرے میں رہے۔ اس دنیا میں خاندان، قبیلے، برادری، علاقہ، شہر، اس میں انسانوں کی طرح زندگی بسر کرے۔ اس اعتبار سے جب انسان ایک معاشرتی مخلوق بنائی گئی ہے تو معاشرت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط، محبت والا، احترام والا، ہمدردی والا، رحمت والا، ان تمام حالتوں میں انسانوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہیے۔ اگر وہ زیادہ قریبی ہے تو اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو کئی پیرایوں میں اپنی قرآن مجید کی زینت بنایا، اور قرآن مجید کی زینت کے ذریعے سے انسانی معاشروں کو حسن عطا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب انسانی رشتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ماں باپ کا سب سے پہلا ذکر کرتا ہے، بیٹیوں بیٹوں کا ذکر کرتا ہے، بھائیوں بہنوں کا ذکر کرتا ہے، چچا تایا کا ذکر کرتا ہے، اور دیگر جیسے یکے بعد دیگرے سسرال کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک بالکل فطری عمل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی انداز میں پیدا کیا، اسی انداز میں اس کا دائرہ بڑھایا، اور وہ آہستہ آہستہ فرد سے خاندان اور خاندان سے معاشرہ بننا شروع ہو گیا۔ اب یہ تعلق صرف رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان رشتوں کا تعلق باہمی بیہیویئر، باہمی سلوک، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، اس کی بنا پر وجود میں آتا ہے۔ میرا سگا بھائی ہے لیکن کبھی سلام کے لیے میں اس کے پاس نہ جاؤں، کبھی حال احوال سے باخبر نہ رہوں، کبھی اس کے دکھ درد میں شریک نہ رہوں، تو چاہے نسبی اعتبار سے وہ میرا سگا بھائی ہو تو معاشرتی اعتبار سے وہ سگا بھائی نہ رہا۔ اس اعتبار سے باقی تمام رشتے، پڑوسی،
اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام حقوق کا بیان کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچا دی کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ہر ایک مومن پر دوسرے مومن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ مسلم کی، صحیح بخاری کی مستند پکی روایات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن پر یہ حق بنتا ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو دوسرا مومن اس کے پاس جائے، اس کا حال احوال پوچھے۔ اور آپ نے کیا اچھی روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جسے صحیح مسلم میں بیان کیا گیا کہ اللہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ یہ فرما رہا ہے ایک بندے سے کہ اے میرے بندے، میں بیمار پڑ گیا تھا، تو نے عیادت کیوں نہیں کی؟ دیکھیے کیسا اسلوب اور کیسی محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، بندے کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے حال ہی نہیں پوچھا میرا، میں بیمار پڑ گیا تھا۔ اور بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے، تو بیمار پڑ جائے، تیری تیمارداری ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے فوراً اپنے بندے کا ذکر کیا کہ تمہارا فلاں بھائی، تمہارا فلاں عزیز وہ بیمار تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ ہاں، اگر تم نے فَإِنْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ ایک بہت ہی بڑا عظیم الشان نقطہ ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر مقام پر موجود ہے۔ یہ ایمان کا صرف حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کا اور معاشرتی زندگی کا بھی ایک حصہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ اللہ موجود ہوتا ہے جب وہ کسی مشکل میں مبتلا ہو۔ پیاسا ہے اور کسی نے اس کو پانی پلایا، گویا ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو پانی پلایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ پیاس اور بھوک سے مبرہ ہے، لیکن بندے کو پانی پلانا اللہ کو پانی پلانے کے مترادف ہے، بندے کو کھانا کھلانا اللہ کو کھانا کھلانے کے مترادف ہے، بندے کو لباس پہنانا اللہ کو لباس عطا کرنے کے مترادف ہے، اور بندے کی عیادت کرنا اللہ کی عیادت کرنا، حالانکہ کوئی نسبت نہیں اللہ کی اور بندے کے درمیان میں، اس کو نہ لباس کی حاجت، نہ بھوک کی حاجت، نہ پیاس کی حاجت، نہ دوا دارو کی حاجت، لیکن بندے کے ساتھ اس کا تعلق اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہے کہ اللہ اپنے اور بندے میں فرق ہی نہیں بتا رہا، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے پاس جو ہے وہ اس انداز میں، اس اعتبار سے کہ اللہ کی محبت وہاں پہ ملتی ہے جہاں کوئی مظلوم، کوئی پریشان حال، کوئی دھتکارا ہوا، کوئی مصیبت کا مارا موجود ہے، جس شخص نے بھی اس کے ساتھ رابطہ قائم کیا اس نے گویا اللہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود اعادت فرمائی بلکہ اس کو لوگوں کے لیے واجب قرار دے دیا کہ تم پر حق بنتا ہے کہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے اس کے پاس جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سماجی فریضہ نہیں ہے عیادت کرنا، یہ مذہبی فریضہ ہے۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین ہمارا تعلیم کر رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے حقوق کی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق، اگر میرا پڑوسی یا میرا کوئی دفتر کا ساتھی وغیرہ وغیرہ جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی عیادت کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے اس کی عیادت کے بھی وہی آداب ہیں جو بنیادی طور پر ایک انسان کے احترام کے آداب ہوا کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھنے کے آداب ہیں۔ آپ نے خود بھی اس کی مثال دے دی، میں نے بھی اس کو دہرایا۔ اس کے بنیادی مطلب ہی یہی تھا کہ جب اللہ کے رسول ایک یہودی کی عیادت کر رہے ہیں تو بات واضح ہو گئی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا پڑوسی ہندو ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کا تعلق کس مذہب سے، کس نوعیت کا ہے، میرا اس سے انسان ہونے کے ناطے سے ایک تعلق ہے کہ وہ میرا پڑوسی بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو مجھے اس کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتے ہیں۔
اس وجہ سے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلم ہے تو میں نے اس کی عادت کرنی ہے، مسلم نہیں ہے تو ہمارا کیا تعلق، بلکہ اپنی نفرت کا اور اپنے غصے کا اظہار کیا جائے۔ دین اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ سبحان اللہ۔ جب دین اسلام یہ نہیں سکھاتا تو دوسری بات تو اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، تو کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ جو بیمار ہے وہ مومن بھی ہو، تمہارا رشتہ دار بھی ہو، پھر بھی اس کا خیال نہ رکھا جائے، پھر بھی اس کا حال نہ پوچھا جائے؟ وہ تو زیادہ اس بات کا حقدار بننا شروع ہو جائے گا۔ یعنی جیسے جیسے قرابت داری کا، محلے داری کا، پڑوس کا تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا، ویسے فریضہ بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا، واجب بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اس میں غفلت برتی تو اس کی سزا بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھی زیادہ کہ پڑوس میں تھا اور تم نے اس کا حال نہیں پوچھا، تو دور دراز کہیں دوسرے علاقے میں ہے، وہاں تم نے کیا حال پوچھنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی سے بچنے کے لیے بھی پڑوسی کا خیال رکھنا یا جو مریض ہے اس کی عیادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول کی طرف سے واجب قرار دے دیا ہے۔ انیق بھائی، آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جملہ ہے، اور وہ یقیناً آپ کے سوال کا نتیجہ بھی ہوگا جو اٹھ رہا ہے یا یقیناً موجود ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی عادت کے لیے جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے۔ آپ نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان پڑھا تھا اپنی گفتگو کے بالکل آغاز ہی میں کہ جب آپ علیہ السلام کسی مریض کے ہاں جاتے تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بیماری تمہیں لاحق ہوئی ہے یہ تمہارے لیے گناہوں سے جو ہے وہ پاکی کا اور صفائی کا بندوبست کرے گی، یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو اسی کی تائید میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی مسلمان کو، مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کہیں فرمایا گیا کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اگر انسان کو ذرا سے صبر کرنے سے میسر آ جائیں تو اور کیا انسان کو چاہیے۔ یہ کوئی گھاٹے کا، خسارے کا سودا نہیں ہے، یقیناً بہت ہی بڑے نفع کا سودا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب کسی مریض سے ملیں تو اپنی زبان میں ہی بے شک کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گناہوں کا یہ کفارہ بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب۔ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے دیتا ہے۔ تو بیماری اگر آ گئی تو اس بیماری کو راضی برضا الحمدللہ علی کل حال یہ سمجھ کر اسے قبول کرنا چاہیے ہمیں، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جب بیماری آتی ہے تو گناہ کیسے جھڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو دیکھیے معاف کرنا ہی در حقیقت گناہوں کا جھڑنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہیں دے گا۔ آپ علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر گناہوں کے جھڑنے کی تشبیہات عطا فرمائی ہیں۔ کبھی آپ نے سوکھے درخت کی ٹہنی کو جو ہے وہ پکڑ کے جھٹکا اور اس کے سارے پتے جھڑ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس خزاں رسیدہ ٹہنی سے پتے جھڑ گئے ہیں۔ اور کبھی پانی کے ساتھ جب کسی انسان نے اپنے آپ کو غسل دیا تو جب اس کی میل کچیل صاف ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے پھر تشبیہ دی کہ انسانوں کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے انسان نے غسل کیا اور صاف پانی نے اس کے میل کچیل کو دور کر دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں کو اور اس کے گناہوں کو محض اس چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر جھاڑ دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس نہیں کرے گا، بخشش عطا کر دیتا ہے اس کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک نکتہ اور ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ سے سیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے مقام پر مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اچھا اعمال ذرا کم ہیں،
تو اللہ بیماری میں مبتلا کر کے ہمیں یعنی ہمارے معیار کو یا ہمارے معیار بندگی کو بلند کرتا ہے تاکہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دے کہ جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو ایسی بھی کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ انیق بھائی بالکل 100% یہ بات درست ہے، جی کیونکہ یہ بات میری اور آپ کی نہیں، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی ہے وسلم کی اللہ کہ انسان جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو یا بیماری کے علاوہ دیگر مشکلات بھی، جی ہاں کوئی بھی مشکل صاحب ایمان کو اگر آ جائے، بشرطے کہ وہ اس مشکل پر واویلا نہ کرے، ناشکری نہ کرے اور صبر سے کام لے اور فوراً یہ جملہ بھی بولے اور اسے اپنے دل میں جگہ بھی دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یا پھر کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے تو شفا یاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ انسان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ اور اس کی ہمیں مثالیں دو حوالوں سے ملتی ہیں۔ دیکھیے رسولوں کے بارے میں تو یہ جملہ کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ تمام انبیاء اور رسول اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اپنی خطاؤں سے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص حفاظت میں دنیا میں رہے اور رہتے۔ دنیا میں بے شمار اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین بخار بھی ہوا، سر میں درد بھی ہوا، اور مختلف جنگوں میں مختلف حالتوں میں آپ کو زخم بھی کھانے پڑے، بیماریوں کی مختلف شکلیں بھی آپ پر آئیں، تو نعوذ باللہ کسی صورت میں بھی یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کسی بے احتیاطی کی بنیاد پر ایسا ہوا ہوگا۔ اس موقع پر یہی دوسری بات صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اس طرح کے مختلف حالات خود بخود عطا کرتا ہے انہیں، اور اس کے نتیجے میں اور اس کے بغیر بھی وہ ان کے درجات بلندی کرتا ہے، لیکن انسانوں کو سکھانے کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کو سکھانے کے لیے۔ اور آپ نے کیا اچھا جملہ کہا کہ نیکیاں تو تھوڑی سی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اپنی خاص رحمت کی بنیاد پر لکھ دیا ہے، اب وہاں تک پہنچانا ہے تو وہ اللہ پہنچائے گا، کوئی بھی ذریعہ بنا دے، چاہے بیماری کے ذریعے سے، کسی مشکل کے ذریعے سے، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی مشکل آزمائش کی دعا نہ کی جائے، ہمیشہ اس کی رحمت اور اس کے فضل کی دعا کی جائے، سبحان اللہ، اور عافیت کی دعا اور عافیت کی دعا مانگی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بیمار کو دیکھنے ہم جا رہے ہیں، ہم اور آپ، اور ہم جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کی دلجوئی کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو مدد کی کئی شکلیں ہیں، اس میں ہم تو کچھ پھل لے جاتے ہیں اس کے پاس۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم ایک، جس طرح ہم شادی میں لفافہ دیتے ہیں تو ایک لفافہ اس کے پاس اس کے سرہانے کے نیچے رکھ کر آ جائیں، یا اس کے اکاؤنٹ میں، وہ جو ہاسپٹل کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع کرا دیں کہ جناب والا کہ یہ مریض ہے، غریب ہے، اس حوالے سے کچھ کام ہونے چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجئے، میں ایک سوال اور جوڑ دیتا ہوں، مریض سے اپنے حق میں دعا کروانا یہ کتنا ضروری ہے؟ جب بھی کوئی شخص کسی مشکل میں ہوتا ہے تو بیشتر افراد اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کسی نہ کسی حالے میں اور دائرے میں ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، نہ بھی یاد کر رہے ہوں تو وہ مشکل میں ہے تو اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ ہم نے ایسی وہ تمام دعائیں اور حالات احادیث کی صورت میں آپ کی اسی مجلس میں بیان کر دی کہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے، بھوکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے، بے لباس ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے کوئی شخص مسافر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اسی طرح سے کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس موقع پر ان لوگوں سے جو کسی مشکل میں ہیں اپنے حق میں دعا کروانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی
بخشش اور مغفرت اور رحمت کو بلانے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام جب کوئی مسافر جا رہا ہوتا، عمر بن خطاب کا ذکر ہم نے آپ کی مجلس میں ایک دو بار پہلے بھی کیا کہ عمر بن خطاب ایک سفر پہ جا رہے تھے، جانے سے پہلے اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک سفر پہ جا رہا ہوں، دعا فرمائیے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی تم سفر پہ جا رہے ہو، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور عمر کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں اللہ کے رسول کے اس جملے پر فخر کرتا رہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے میرا بھائی قرار دیتے ہوئے یہ جملہ مجھ سے کہا۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر کرنے والا ہو اور دوسرا مومن اس موقع پر جہاں اس کی مدد کرے۔ جو صورتیں آپ نے بتائیں، پھل لے جانا، یہ تو ہمارا ایک رواج بھی ہے، کلچر بھی ہے، بہت اچھا کلچر ہے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے یقیناً، لیکن اس سے زیادہ مزید بہتر یہ ہے کہ چپکے سے اس کی ایسی مدد کر دی جائے جس کی اسے زیادہ بڑی حاجت اور ضرورت ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں اور کسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، اس موقع پر ان کے وہاں پر جمع پیسے کروا دینا، یہ اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دینا کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر دینا کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مادی جو ہے وہ معاونت کے ساتھ ساتھ، تعاون کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کے لیے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جیسے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بار جب کسی مریض کے ہاں جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اذھب الباسا رب الناس، اے لوگوں کے رب تو اس کی اس مشکل کو دور کر دے، واشف انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو اس کو شفا عطا فرما۔ اپنی زبان میں دعا کر دے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، تو مہربان رب ہے، تیری ہی شفا سے یہ شفا یاب ہوگا۔ ڈاکٹر کی دوا اور دیگر جو اسباب ہیں وہ یقیناً ہمیں اس لیے اختیار کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے، لیکن شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ یہ تین چار چیزیں، اس بندے سے دعا منگوانا، اس بندے کے حق میں دعا کرنا، اس کی مدد کرنا اور اس کے لیے اچھا سلوک کرتے ہوئے کوئی بھی اچھا عمل اختیار کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا ہے۔ انیق میں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کے سوال کی طرف جو آپ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی تعلیم عطا فرمائی ہے جس کا اظہار آج کے قریب کے زمانے میں زیادہ محسوس ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا مریض جس کو کوئی ایسی بیماری لگی ہو جو دوسروں تک پہنچ سکتی ہو، یعنی جسے اچھوت کی بیماری کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا مرض ہے جو منتقل ہو سکتا ہے، تو ایسے مریض کو مجمع عام میں نہیں جانا چاہیے، صحت مند لوگوں کے ساتھ یا ان کے درمیان میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر بھی ہے۔ ابھی ہم کووڈ سے گزرے ہیں تو رسول اللہ کا فرمان دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کر دیا کہ ہاں جب تم عیادت کرنا چاہتے ہو لیکن خود بیمار ہو، بس پیغام پہنچا دو، مدد کا کوئی وسیلہ اختیار کر لو، تو تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں تک پہنچے گی اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے اس احتیاط کو بھی لازماً برتا جائے گا۔ ایک اور چیز، ہمارے ہاں بعض افراد محض اس بنیاد پر کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ اگر میں نہ گیا تو خاندان والے کیا کہیں گے۔ اس کے پیچھے مریض کی عیادت نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کا دکھاوا ہوتا ہے یا کسی خوف اور ڈر سے بچنا ہوتا ہے۔ اس کو اپنے دل سے نکالیے۔ دیکھیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کیجئے۔ خاندانی روایت اور رواج اور کوئی ناراض نہ ہو جائے اور کوئی راضی ہو جائے، یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی وہ محبت پسند ہے جو بالکل خالص ہو، جس میں کسی مزید کی تمنا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔
اس لیے کسی بندے کے ساتھ آپ ملنے کے لیے جائیں تو پوری محبت کے ساتھ جائیں اور اس کی عیادت کریں. اور کسی عزیز نے منع کر دیا، کئی ہاسپٹلز میں یہ والی احتیاطیں بھی ہم نہیں برتتے. کوئی مریض ہے، میرا عزیز ہے، میں جب جا رہا ہوں میرے ساتھ 10 بندے اور بھی جا رہے ہیں اور ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، اس کمرے میں چلے گئے جہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں مریض کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو. ہر بد احتیاطی، بدقسمتی سے ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. اور کوئی شخص اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاشرے کا بڑا معزز آدمی ہے. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا جاہل آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، جو بیماریاں لے کے بھی جا رہا ہے اور بیماریاں لے کے واپس بھی آ رہا ہے. اس کے پیچھے عیادت کا اور جذبہ ہمدردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. محض اپنے دکھاوے کے لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاسپٹل ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت پیش آتی ہے. کسی فرد کو گندے لباس کے ساتھ، اپنے مرض کے ساتھ کسی ایسی حالت میں وہاں نہیں جانا چاہیے کہ جس سے مریض کو یا مریضوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو. اس لیے یہ احتیاط بھی مریض کے حق میں بہتر ہے. آپ کا نام وہاں پہنچ گیا بہت کافی ہے، اور نہیں بھی لکھا گیا، یعنی آپ کا رجسٹر وہ نام نہیں بھی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی رجسٹر میں اپنا نام لکھوا دیں دعا کے ذریعے سے، اور وہ وہاں پر رجسٹر ہو جاتا ہے. آپ کے حصے کی نیکیاں آپ کو مل جائیں گی اور میرے حصے کے گناہ اس میں سے جھڑ جائیں گے. اس اعتبار سے ان تمام آداب کو اختیار کرنا چاہیے جو کسی بھی مہذب معاشرے کے بالکل سمجھے ہوئے اور جانے ہوئے جو ہے آداب ہیں وہ بھی ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں اور بے احتیاطیاں مسلسل کر رہے ہیں ہر مقام پر. تو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت اور احترام والا معاملہ کرنا چاہیے ہمیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس عیادت کو، یعنی یہ دینی فریضے کو پی آر ایکٹیویٹی نہ بنائیں. ایک بات کی ہے. اچھا، ایک چیز اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ جو بڑے ہیں، امیر ہیں، جو ایلیٹ ہیں ہماری سوسائٹی کے، ہم ان کی عیادت کے لیے تو جاتے ہیں. میرا باس اگر بیمار ہو گیا تو میں اس کے پاس جاؤں گا، گلدستہ بھجواؤں گا. اگر میں نہیں جا سکا، ایک بڑا بوکے پہنچ گیا میرے نام کے ساتھ. لیکن میرے یہ خاندان کا یا میرے دفتر کا کوئی ایک ایسا آدمی کہ جو میرا باس نہیں ہے، اس کی جو سطح ہے وہ بلند نہیں ہے، تو میں اسے دیکھنے نہیں جاتا. یہ جو امتیازی سلوک ہم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب وہ آدمی، یعنی اگر کوئی میرا ڈرائیور ہے، اگر وہ بیمار ہے، اس کے پاس میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس ڈرائیور کو زندگی بھر کے لیے خرید لیا جب اسے معلوم ہوا. یقیناً انیق بھائی، بالکل 100% یہ بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ رواج، یہ رسم و رواج جتنے بھی ہمارے ہاں غلط قسم کے موجود ہیں، اور ہم سب اس میں کسی نہ کسی حد تک کم یا زیادہ مبتلا بھی ہو جاتے ہیں اپنے اس دباؤ کی وجہ سے یا چال چلن جو لوگوں کا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. لیکن یقیناً انسان کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور کیسی بری بات ہوگی کہ اللہ ناراض ہو جائے اور بجائے اس کے کہ میں نیکیاں کماؤں، اپنی جھولی میں کچھ گناہ اٹھا کے لے آؤں. یہ کسی صورت میں بھی ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے، انسان تمام کے تمام انسان ہیں، اور جو شخص جتنا میرے نزدیک، آپ کے نزدیک غریب یا کم دست یا کسی کیفیت میں ہے، کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ کیا ہے. اور جسے ہم اپنا باس سمجھتے ہیں، جسے اپنے لیے فائدے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے عزت اور احترام کے وہ تمام جو آپ نے ذکر کیے وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے یا ہمارے اس عمل کو پسند کرتا ہے، کون جانتا ہے. اس لیے وہ انسانی آداب جو ہیں اللہ نے وہ والے سکھائے ہیں. انیق بھائی، میں پورے یقین اور ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تعلیمات عطا فرمائی ہیں انسانیت کے لیے، احترام کے لیے، عزت کے لیے، اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا، کہیں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. ایک جملہ نہیں بتا سکتے کہ امیر کی عادت کرنی چاہیے
غریب کی نہیں کرنی چاہیے، امیر کا احترام کرنا چاہیے، غریب کا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب انسانوں نے خود سے بنا رکھے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے اور ان کے ساتھی بنتے ہوئے، اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ شادیوں میں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ جی، اور سب سے برا ولیمہ وہ ہے، سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں مسکین رشتہ دار جو ہیں، غریب رشتہ دار جو ہیں، انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ جی باقاعدہ تعلیم ہے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب فرمائیے، آپ کی بات مکمل ہو تو پھر میں کچھ سوال اور رکھوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے، ہماری بات اسی طریقے سے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو وہی حتمی اور فائنل ہے، اور وہ فائنل اس اعتبار سے ہے کہ انسانوں کے درمیان میں یہ اونچ نیچ کی تقسیم یہ اللہ نے نہیں، شیاطین نے انسانوں کے درمیان میں گھڑ کے رکھی ہے۔ اللہ نے اگر کہیں غریب اور امیر بنایا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات انسان کی آزمائش، اور دوسری بات انسانوں کے ظلم اور زیادتی کا سبب۔ دونوں چیزیں موجود رہتی ہیں انسانی معاشروں میں، لیکن ہمارے بیہیویئر کے لیے، ہمارے رویوں کے لیے اللہ نے ایک ہی بات فرمائی ہے کہ تم نے مدد کرنی ہے تو جو بھی مصیبت میں ہے اس کی مدد کرو، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا تعلق کس قوم قبیلے سے ہے، کس طبقے سے ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق انسانوں سے ہے اور انسانیت سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو ہم اس خدائی کنبے کے فرد ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس اپنے کنبے کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ محض وہی کنبہ وہ نہیں کہ میرے بیوی، بچے، والدین، بس یہی کنبہ نہیں، لیکن یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں رہنے بسنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرے ایسے تعمیر ہوں کہ جو رہنے کے لائق ہوں، ان کی تطہیر ہوتی رہے اور اس کے جمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ خوبصورت معاشرے عیادت کے ذریعے تعمیر ہوتے ہیں، جو کہ ایک چھوٹا سا کام ہے۔ وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ڈاکٹر صاحب جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں میں ہل جاتا ہوں جگہ سے کہ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا کام اور کتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کام اور ہم کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے کچھ افراد، غیر ذمہ دار افراد، عیادت کے لیے گئے، اب وہ مریض بیمار ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، یہ احساس ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا کہ اس کو اب سونے دیں، آرام کرنے دیں، اٹھ کے جائیں، عیادت ہو گئی، بس ہم نے چہرہ دکھا دیا۔ لگے ہوئے ہیں اس سے باتیں کرنے میں، اور دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی علم غلم ہر چیز بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ احساس بھی ہونا چاہیے۔ انیک بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے، اور ایسا یقیناً ہے کہ سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑے معلم، سب سے بہترین مہذب معاشرہ تخلیق کرنے والے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے چھوٹی سے چھوٹی بات پر باقاعدہ لوگوں کو سکھایا، اور بڑی سے بڑی تعلیم آپ نے عطا فرمائی ہے۔ کیا اس سے بھی چھوٹی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنے عزیز ترین صحابہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے، اور کبھی بیٹھ کر وہاں مجلس نہیں جمائے جاتی؟ اور کیا کسی صحابی کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھیں؟ ان کی جو یقیناً خواہش ہوتی ہوگی کہ جتنی دیر بیٹھیں گے برکت ہی برکت ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے یہ سکھایا کہ جاؤ، سلام کرو، مریض کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اسے تسلی دو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے بیماری عطا فرمائی ہے وہ شفا بھی عطا فرمانے والا ہے، بس یہ چند بول اور چند گھڑیاں اس کے پاس گزار کے واپس آ جاؤ۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مریض کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ بچاؤ کی ضرورت ہے، بس اتنا سا وقت جو اللہ کے رسول نے نہ صرف زبانی اعتبار سے بلکہ عملی صورت میں بھی وہاں کر کے دکھا دیا کہ جب بھی کوئی شخص مریض وہاں پر موجود ہو، اس کو دیکھنے کے لیے جائے
تو پھر اسے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انیق بھائی، یہ بھی ہم چونکہ ہم ایک جاہل معاشرہ ہے، حقیقت میں یہ جملہ کہتے ہوئے کبھی اچھا تکلیف نہیں لگ رہا ہوتی ہے، مجھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسا ہیں، ہم، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن، خود اپنی طرف سے بھی ایسی ہو جاتی ہے بات۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض ہمارا ساتھی ہے، عزیز ہے، قریب ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کے پاس ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے، ایک دم سارے کے سارے پہنچ گئے اور پھر ایک دم کے سارے کے سارے فارغ ہو گئے۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کو رات اس کے پاس کسی شخص کو ہونا چاہیے، دن کے کسی وقت میں ہونا چاہیے، کوئی ترتیب نہیں، کوئی بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی کہ اس مریض کو کتنے وقت کے لیے کون سا بندہ اس کی عادت کے لیے جا سکتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ مددگار کے طور پر جا سکتا ہے۔ ایک مہذب معاشرہ ہر چیز کو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے آگے بڑھاتا ہے، جی ہاں، کس کو کس کے پاس کتنی دیر کے لیے کس حالت میں جانا چاہیے اور کیا لے کے جانا چاہیے اللہ اکبر، اور وہاں سے کیا لے کے آنا چاہیے۔ جی، رحمتیں لے کے آئیں، دعائیں لے کے آئیں اور لے کے جائیں دعائیں بھی اور دوائیں بھی، سبحان اللہ، اور جو اس کی حاجتیں ہیں اس کو پورا کرنے کا اہتمام بھی سبحان کریں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، بظاہر ایک بہت معمولی موضوع محسوس ہوتا ہے کہ بیمار کی عیادت، لیکن دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کس طرح تعلیم کیا کہ ہمارا دین ہمیں کیسا ذمہ دار فرد بنانا چاہتا ہے معاشرے کا۔ یہ اجتماعی معاشرہ ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی تنہا نہیں گزارنی ہوتی، آدمی کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو دراصل ہم معاشرے کے رنگوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن پھر کسی اور پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی تھی؟ درست جواب 27۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ خواتین حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، لیکن کیا کیا جائے، کراچی میں کوئی مہمان نہیں، یہ ذمہ داری میرے ہاتھوں انجام پا رہی ہے محمد ندیم صاحب میاں والی سے۔ محمد ندیم صاحب میاں والی سے۔ ندیم صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔